أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کو ہوسٹ کے طور پر محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع وہ ہے جس ہستی کے بارے میں جو آیات اتریں وہ ہم نے سنی. امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حیدر کرار شیر خدا، محبوب رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاتح خیبر، کفر شکن، میزان ایمان، فاروق اعظم اخلاص و نفاق. ان کی ذات معیار ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ صاحب اخلاص ہے، اور جو ان سے بیزاری محسوس کرتا ہے وہ صاحب نفاق ہے. ناظرین مکرم، آج کا دن آپ کی شہادت کا دن ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آج کا دن کاف کرب کربلا ہے
تو بے جا نہیں ہوگا۔ وہ جو داستان کربلا ہے اس کا دیباچہ ہے آج کا دن، جو امیر المومنین کے خون معصوم سے لکھا گیا کوفہ کی سرزمین پر، مسجد کوفہ میں۔ آپ کو کوئی یاد آتا ہے ایسا سربراہ مملکت، کوئی ایسا نمایاں شخص کہ جب اس پر قتل کرنے کے لیے کاری وار کیا جائے اور وہ شدید زخمی ہو جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اب اس کا وقت آخر قریب ہے، تو وہ بے ساختہ یہ کہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ کوئی اور مثال نہیں ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مولود کعبہ ہو، جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ ایک شہید ہوتے ہوئے خلیفہ راشد نے اپنے دور خلافت کے بارے میں جو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور جو فرحت کا احساس آپ کے اس جملے میں پایا جاتا ہے، اور اعتماد رحمت الہی پر، اور تیقن کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو پورے اطمینان خاطر سے پیش ہوں گا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کس چیز میں آپ کامیاب تھے؟ عرب عجم کے اور مغرب کے بہت سارے محققین، سو کالڈ محققین اور سیاستدان اور ماہر علوم و فنون دانشور تو معاذ اللہ آپ کو بہت ناکام سیاستدان قرار دیتے ہیں۔ امیر المومنین خود کو کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ کس کی مانیں؟ باب مدینۃ العلم کی مانیں یا آج کے 2 ٹکے کے دانشوروں کی مانیں؟ آپ کس چیز میں کامیاب ہوئے؟ آپ کامیاب ہوئے خلافت راشدہ کو علی منہاج النبوت و سنت قائم رکھنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے مساوات محمدی قائم رکھنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے اقربا پروری نہ کرنے میں۔ آپ کامیاب ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں، اور آپ کامیاب ہوئے مدینہ منورہ کی توہین نہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ وہاں تشریف فرما ہوتے، آپ نے کوفہ منتقل نہ کر لیا ہوتا اپنا دارالحکومت دارالخلافہ، تو وہاں بھی وہی حال ہوتا جو امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت کے وقت ہوا تھا۔ آپ نہیں پسند کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ اور میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ امیر المومنین علی کس دل سے وہاں سے نکلے ہوں گے؟ آپ نے دارالخلافہ منتقل کیا ہوگا، جو زندگی بھر ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے کتنا بڑا فیصلہ کیا کہ مدینہ الرسول کی عزت اور حرمت پر ان کی وجہ سے آنچ نہ آئے۔ یہ عشق ہے، یہ ذات محمدی میں محویت کا عالم ہے، جس میں من تو شدم تو من شدی ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی فرمایا کرتے تھے، ناظرین یہ یاد رکھنے کی بات ہے، آپ دہرایا کریں، آپ جہاں کوئی تحریر ایسی پڑھیں یا جہاں کوئی بات ایسی سنیں، جہاں کوئی ایسا خطبہ سنیں، جہاں کوئی ایسا مذاکرہ اور مباحثہ سنیں جہاں امیر المومنین کی شخصیت، آپ کے کارناموں اور آپ کے عہد خلافت کو بہت مدھم کر کے پیش کیا جا رہا ہو، تو لاحول پڑھیں اور اس دام نفاق سے بچ جائیں۔ امیر المومنین فرماتے تھے، اگر قرآن اور سنت بیچ میں نہ ہوتے تو جزیرۃ العرب جان لیتا کہ علی ابن ابی طالب سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اسلوب سیاست جس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ آپ اگر بات کریں گے نان بلیور ہو کر، آپ اگر بات کریں گے محض ماہر علوم سیاسیات کے طور پر، تو جو جی میں آئے کرتے رہیں۔ اگر آپ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، عہد رسالت کو سامنے رکھ کے، خلافت راشدہ کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھ کر بات کریں گے اور ان میں یارات کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ امیر المومنین علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا جو دین و دنیا میں کامیاب ٹھہرے۔ آپ کی اذیت اور آپ کے کرب کا ایک جملہ محسوس فرمائیے، دیکھیے اس میں کیا اذیت چھپی ہوئی ہے۔ امیر المومنین علی شیر خدا نے فرمایا ہے، میں ایسے لوگوں میں پھنس کر آزمایا گیا ہوں، مبتلا کر دیا گیا ہوں، جن کم بختوں میں نہ تو عہد جاہلیت کی خوبیاں موجود ہیں اور نہ خصوصیات اسلام موجود ہیں۔ کتنی المناکی ہے اس میں۔ وہ جو ان سے کہا گیا امیر المومنین علی سے کہ آپ کے جو پیش رو خلفائے راشدین تھے وہ بہت کامیاب انہوں نے حکومت کی، خلافت نبھائی،
اور آپ کا جو دور ہے وہ فتنہ و فساد کا دور ہے، کہیں استحکام نہیں ہے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کیا کمال ہے کہ میاں ان کے مشیر ہم لوگ تھے، ہمارے مشیر آپ لوگ ہیں، تو ظاہر ہے یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے، ساری گفتگو آج آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل، آپ کی خدمات، آپ کا دور حکومت، آپ کا اخلاق و کردار، طریقت کے پیشوا کے طور پر آپ کی حیثیت، ہمارے علماء اس پر بات چیت کریں گے۔ میں صرف ایک بات کر کے ڈاکٹر تنولی صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ بھی گفتگو میں شرکت فرمائیں۔ نجف جہاں آپ کا روضہ منورہ ہے، یاد رکھیے مکہ اور مدینہ کے بعد نجف اشرف ہمارے لیے مقدس ترین شہر ہے، دل دھڑکتے ہیں اس کا نام سن کے، مرجع ارادت ہے، مصدر عقیدت ہے۔ کوئی شاعر آپ کو عالم اسلام کا ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شعر کہے ہوں یا مکہ اور مدینہ اس کے کلام میں آیا ہو اور اس نے نجف کو چھوڑ دیا ہو۔ بلا امتیاز میں کہہ رہا ہوں، عربی میں، فارسی میں، پنجابی میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ علامہ اقبال نے دیکھیے دور جدید میں کس خوبصورت انداز میں بات کی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جو اہل دل ہیں، اہل راز ہیں، اہل محبت ہیں، وہ کبھی مدینہ اور نجف کو الگ الگ بیان نہیں کریں گے، ہیں ہی ایک۔ آپ دیکھیے ہمارے عظیم شاعر مرزا غالب نے ایک مصرع میں صرف ان کا سناتا ہوں آپ کو، کیف آپ حاصل کریں گے۔ در نجف مردن خوش است و در صفاہان زیستن، سبحان اللہ۔ زندہ رہنے کا مزہ ہو اصفہان میں زندہ رہے آدمی، مرنے کی خوبی یہ ہے، مرنے کا لطف یہ ہے کہ نجف میں موت آئے اور جوار امیر المومنین نے تدفین ہو۔ ایک شعر آخری، عرفی شیرازی ایک عظیم شاعر تھے، 999 ہجری میں لاہور میں ان کی ڈیتھ ہوئی عالم جوانی میں۔ بہت عظیم قصیدہ نگار، بہت عظیم غزل گو، فارسی شاعری کی تاریخ میں بہت نمایاں شاعر ہیں۔ علامہ اقبال نے ان پر نظم لکھی ہے بہت، حل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینا و فارابی، پورا ابو علی سینا، پورا ابو نصر فارابی قربان عرفی پر۔ اس عرفی کا شعر سنیے، بے کاوش مجھے از گور تا نجف بروم، اگر بے ہند بے خاکم کنی وگر بے تتار۔ آپ چاہے مجھے ہندوستان میں دفن کر دیجئے، چاہے تاتارستان میں دفن کر دیجئے، میں پلکوں سے زمین کھودتے 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 نجف جا نکلوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی وفات کے 25-26 سال بعد ایک قلندر اس کی باقیات کو لاہور سے نکال کے نجف لے گیا۔ دیکھیے اس کی یہ شعر، یہ دعا جو تھی کیسی پوری ہوئی۔ تو یہ مقام ہے نجف کا، یہ مقام ہے امیر المومنین علی کا۔ امیر المومنین علی ہمارے ایمان کا در نجف ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب آپ کچھ اضافہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ ہے، آپ کی ذات پاک، آپ کی شخصیت، آپ کے کارنامے اور ملت اسلامیہ پر آپ کے احسانات۔ ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی ہستی وہ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، بے شک از ولائے دود مانش زندہ زندہ عام۔ در جہاں مثل گوہر تا بندہ ام، کہ وہ علی جو مسلم اول ہیں اور اہل محبت کے، اہل عشق کے لیے سرمایہ ایمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے خاندان کی وفاؤں سے میں زندہ ہوں، وہ وفائیں جو بدر سے لے کے کربلا تک پھیلی ہوئی ہیں، یا یہ کہ میں آپ کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس محبت کی برکت ہے کہ میں دنیا میں ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت جس طرف سے دیکھیں، سرمایہ ایمان اور ایمان کے عملی اظہار کا معیار اور میزان ہے۔ آپ سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کو دیکھیں کہ اگر آپ اہل بیت کا مرکز ہیں تو صحابہ کی محبتوں کے محور بھی ہیں، اگر آپ خلفائے راشدین کا حصہ ہیں تو امام ائمہ اہل بیت طاہرین بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایمان کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے
تو اس نسبت کی تکمیل سیدنا علی مرتضیٰ کے تذکرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو عمر فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خلافت راشدہ اپنی ہلاکت سے نجات کو علی کی موجودگی کے ساتھ مشروط قرار دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو عظمت ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی، جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا قائم کیا ہوا نظام آگے بڑھا، اس نظام نے ایک تسلسل پایا، تو اعلیٰ ترین ہستیوں کو خلیفہ راشد بنایا گیا۔ اور جس وقت فتنوں کے دروازے کھل گئے تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت خلافت راشدہ کو علی دیے گئے۔ ہائے ہائے، یہ فرق ہے سبحان اللہ۔ کہ جو اقدار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ان اقدار کو خلافت راشدہ نے تسلسل دیا، اور جب فتنوں کی آندیاں ان اقدار کو مٹا رہی تھیں تو علی مرتضیٰ نے اپنے کردار کی طاقت سے ان اقدار کو باہر رکھا۔ گویا علی وہ ہیں جنہوں نے تصور بدل دیا کہ عظمت کس کو کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ علی کو اللہ رب العزت نے سراپا قوت بنایا، اور علی نے اس ساری قوت کو رائے حق میں صرف کیا۔ کیا اس طرح صرف کیا ناظرین کرام کہ آپ نے طاقت کا معیار اقتدار کے بجائے تقوی، ویلیوز، اقدار اور کردار کو قرار دے دیا۔ یہ وہ مشکل کام تھا جو صرف علی ہی کر سکتے تھے۔ آگے دیکھیں ناظرین محترم، علی کی جامعیت یہ ہے کہ آپ کائنات باطن کے بھی حکمران ہیں۔ ملت اسلامیہ کا ولایت کا کون سا سلسلہ ہے جو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک سے فیضیاب نہیں ہے؟ اور آپ کائنات ظاہر کے بھی حکمران ہیں۔ کائنات ظاہر کے اندر آپ نے اپنی حکمرانی کو کس طرح کر کے دکھایا؟ علامہ اقبال کی زبانی ایک دو باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، اللہ اکبر، دست او آنجا قسیم کوثر است۔ ہائے۔ علی وہ ہیں جن کے قدموں کے اندر ہے خیبر کی عظمت۔ علی وہ ہیں جو میدان محشر میں قسیم کوثر ہیں۔ از خود آگاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند۔ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے بو تراب ہوتے ہوئے ید اللہ کا منصب پایا، اور اس ید اللہ کے منصب کے ساتھ حکمرانی کر کے دکھائی۔ بر کند بنیاد موجودات را، اللہ میدہت ترکیب نو ذرات را۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بدلے ہوئے منظروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ جو متزلزل نظام تھے ان کو ٹھیک کرنے کی جد و جہد فرمائی۔ عشق با دشوار ورزیدن خوش است، چوں خلیل از شعلہ گل چیدن خوش است۔ کیونکہ عشق مشکل حالات کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، اس کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق وہ ہے جو شعلوں کو گلشن میں بدلنے کی سکت رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ زندگی کشت است و حاصل قوت است، شرع رمز حق و باطل قوت است، باطل از قوت پذیرت شان حق، سبحان اللہ۔ پیش را حق داند از بطلان حق۔ علی نے یہ بتایا کہ جب باطل قوت کی طاقت لے کے اپنے آپ کو حق ثابت کر رہا ہو، اس کے اس وہم کو ختم کرنا اور مخلوق خدا کو اس کے اس وہم سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ کردار پہ کھڑے ہو کے بتانا ہے نہیں قوت کی وجہ سے حق نہیں بنتا، حق طاقت کی وجہ سے بنتا۔ سبحان اللہ، سبحان جی، بسم اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، صاحب علم بھی ہیں اور صاحب نظر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کے استفادہ کریں ان کی تشریف آوری سے، اور ان کو سعادت دی کہ وہ اس خوبصورت تذکرے میں شریک ہوں۔ معروف عالم دین، اہل دل، اہل نظر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت عمدہ عالم، محقق، خوبصورت خطیب مقرر پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں۔ ناظرین، آپ کے جانے پہچانے، آپ کے پیارے، ہمارے دل کے پیارے جناب شیر میاں داد خان صاحب اور ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے وقتاً فوقتاً کلام بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں
ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ابو الائمہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کرنے کی. ہمارے ساتھ جو علماء تشریف فرما ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. حضور پیر صاحب، سیدنا علی کا نام، آپ کے کئی نام، آپ کے القاب، آپ کی ابتدائی زندگی کچھ ارشاد فرمائیے، ایمان تازہ ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام مبارک سب سے زیادہ جس نام نے شہرت پائی وہ تو نام مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. اور القابات میں آپ کے معزز القاب جو ہیں اس میں اسد اللہ، مرتضیٰ، مشکل کشا اور والدہ ماجدہ نے آپ کا نام اپنے والد بزرگوار کے نام پہ اسد اور حیدر آپ کا نام تجویز کیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت نے اس قدر شانیں، اس قدر عظمتیں اور اس قدر فضیلتیں عطا فرمائیں. اور نسب پاک کے بارے میں تو اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہی عالی نسب جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی عالی نسب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ہے. وہی شجرہ مبارکہ، وہی سلسلۃ الذہب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ہے. اور جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا اور روایت بھی حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ سے ہی ہے کہ حضور نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے جناب عبداللہ تک، اپنے والد گرامی تک پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا. تو گویا وہی شرف، وہی شان حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بھی حاصل ہے کہ پاکیزہ اسلاف اور پاکیزہ ارحام سے آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حضور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ جل مجدہ کبھی انتخاب نہ کرتا کہ رسول اللہ کی نسل پاک امیر المومنین علی سے چلے. بلا شبہ. بہت خوب، بہت خوب آپ نے اضافہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمال قربت اور کمال اتصال جو ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے لیے وہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو خاص انہی کے لیے ہیں. اور آقا سے جو قلبی قربی نسبت حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو حاصل ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. آج آپ تشریف نہ لاتے اور یہ لفظ اتصال نہ فرماتے تو کیا بنتا، ہم ذوق کہاں سے حاصل کرتے؟ اللہ رب العزت آپ کی محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب، آپ سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی آپ سلامت آپ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اس کمر سے محبت اہل بیت کی روشنی آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ایک کمال ایک شان ہے قربت کی کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو پہلے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا پڑتا ہے کہ حضور تو یہ فرمائیں کہ یا علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے، لیکن علی کبھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا بھائی نہ کہے بلکہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کہلوانا، خادم کہلوانا اپنے لیے پسند فرمائیں. یہ کیا کمال ہے اور یہ کیا عقیدت کا معیار ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ پوری امت کو عطا کر رہے ہیں کہ حضور کی شفقتیں، حضور کی محبتیں، حضور کی عنایتیں اپنی جگہ، لیکن جو آقا کی بارگاہ رب العزت میں منزلت ہے اس منزلت کو کبھی جو ہے فراموش نہ کرنا، اس منزلت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا. تو یہ وہ اللہ نے بصیرت، دانائی، فہم و فراست حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی جو انہی کا خاصہ ہے. مزاج شناس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان بالاتفاق اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور جب پیغمبرانہ جلال کی شان میں ہوتے تو ہم میں سے کوئی حضور سے کلام کرنے کی ہمت نہ کرتا سوائے مولا علی مرتضیٰ کو. نہ صرف کلام کرنے کی آپ یعنی جرت کرتے
بلکہ حضور کے اس جلال کو جمال میں بدلنے کا طریقہ بھی حضرت مولانا علی مرتضیٰ جانتے تھے کہ کس طریقے سے آپ کے جلال کو جمال میں بدلنا ہے۔ حضور والا ہمارے اکابر علماء اور مشائخ کے ہاں بھی یہ سنت رسول اسی طرح چلی آ رہی ہے، ان کی بارگاہوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا چہیتا لاڈلا ہوتا ہے جو منوا لیتا ہے، بلا شبہ۔ جیسے حضرت خواجہ نظام کے ہاں امیر خسرو تھے، اور کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں ہمیں، وہ جو کہہ دیں وہ پھر ماننا پڑتا وہ ماننا پڑتا ہے، وہ یہ وہی غلامی کا فیض جو آ رہا ہے، آقا کی بارگاہ سے آ رہا ہے، یہ وہی فیض ہے، یہ وہی نسبت ہے۔ جیسے ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہا کہ سلاسل طریقت میں بھی آپ کا فیض جاری ہے، تو یہ وہی فیض ہے جو ان بارگاہ کرم سے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ احسانات، بے پناہ کرم فرمائے کہ اس امت کو علی جیسے آقا، علی جیسے مولا عطا فرمائے۔ خداوند لم یزل کا یہ بہت بڑا احسان ہے، جن کے بغیر اور جن کی رہنمائی کے بغیر نہ حضور علیہ السلام کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ خدا کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ یعنی اسی در دولت کو بوسہ دے کے ہی اللہ کا عرفان بھی نصیب ہوتا ہے اور حضور کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کی 300 آیات جس ہستی کی شان میں علماء اہل سنت اور مفسرین و محدثین بیان کریں، اس ایک آیت جو ہے، ایک آیت کسی کی فضیلت کے لیے وہ نص قطعی ہوتی ہے۔ تو جہاں اتنی آیات تواتر کے ساتھ، اور قبلہ نظامی صاحب یہ بات تو تحقیق کے ساتھ واضح ہے، اور امام احمد بن حنبل کی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں جتنی احادیث ہے، اتنی احادیث ہمیں کسی اور ہستی کی فضیلت میں، شان میں، حضور کے ارشادات عالی جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ یعنی گلدستہ ہے ہر حضور کے غلاموں کا، ہر پھول اپنا رنگ رکھتا ہے، ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، لیکن جو شان ان میں نمایاں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ہے وہ یقیناً انہی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ لاحموں کا لاحمی، جسموں کا جسمی، یہ شان جو ہے یہ حضور نے ان کو عطا فرمائی۔ ایک ہی نسب، ایک ہی مبارک خاندان، ایک ہی گھرانہ، اور پھر اس گھرانے کی برکت سے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے آپ نے بہت اضافہ خوبصورت فرمایا، نسل مبارک کے امی ہونا، یعنی یہ معمولی سی بات نہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو آپ دیکھیں، سوچیں، اور اگر کہیں ضرورت ہو تو میری کریکشن بھی کیجئے گا، آپ میرے بڑے ہیں سبھی حضرات۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ نسل انسانی بیٹوں کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تک جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو یہاں آ کر وہ کلیہ جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضور کی نسل مبارک جو ہے وہ حضور کی بیٹی سے جاری کی جاتی ہے، اور مولا علی مرتضیٰ کو حضور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے میری ذریت کو میری بجائے علی کے صلب میں رکھا ہے، ان کے ذریعہ سے حضور کی نسل مبارک اس سے بڑا اور تعلق قرب کا حضرت مولا علی مرتضیٰ کا حضور کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف سمجھنے کی بات ہے۔ جس نے جتنا جانا اس نے اتنا ہی ان سے معرفت کی روشنی پا لی، اور جس نے جتنی روشنی پا لی وہ اتنا ہی سربلند ہو گیا۔ جو ان کے نام کی عظمت کو سلام کرتا کرتا خود اپنے نام کو بلند کر گیا۔ یہ ان کا ذکر ہے جو رفعت عطا کرتا ہے، یہ ان کا ذکر ہے جو شان عطا کرتا ہے۔ اقبال ہمارے ممدوح ہیں تو اقبال اس لیے ممدوح ہے کہ اقبال حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا رہے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی امت میں صلحاء، اولیاء، دانشور، جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں، سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے پیاروں میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان کو اور ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اور نورانی انداز سے آپ نے ہمیں اس والے سے آگاہ کیا۔ پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بچپن میں کی ہوئی باتیں اور بچپن میں کیے ہوئے وعدے کبھی یاد نہیں رہتے۔ بے شک شاید ہی کوئی مثال ہو کسی نے بچپن میں کوئی وعدہ کیا ہو
اور پھر زندگی اس وعدے کی نظر کرتی ہو. سبحان اللہ، دعوت ذوالعشیرہ ہے. سبحان اللہ، حضور رسالت مآب اپنے خاندان کے سارے بڑوں کو بٹھا کے پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کون میرا دست و بازو بنے گا. سبحان اللہ. ان بڑوں میں شاید اس وقت موجود سب سے کم عمر شخصیت سیدنا علی ہیں. 3 دفعہ فرماتے ہیں میں آپ کا دست و بازو بناؤں. سبحان اللہ، اور آپ کا یہ قول ہمیں کربلا تک پھیلتا ہوا نظر آتا واہ ہے. واہ واہ واہ. تو کیا آپ کی تربیت ہوئی حضور کی آغوش میں؟ کیا آپ کا ابتدائی زمانہ ہے؟ ذرا اس پہ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیں. اگر آپ بہت اجازت اچھی، دیں ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. اعظم نوری ماشاء صاحب اللہ. کی بات شروع کرنے سے پہلے سبحان جو اللہ. آپ نے اتنا خوبصورت سوال کیا ہے میں رہ نہیں سکتا کہ میں اس پر بات اللہ. کروں. اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا ہے پیشتر از خلقت انگور ہا واہ 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 واہ. خورد میں ہا و نمود شور ہا. ابھی انگور تخلیق نہیں ہوئے تھے واہ 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 واہ. جس سے شراب بنتی ہے، تو ہم نے شراب محبت پی لی تھی سبحان اللہ. اور اس کا اعلان بھی کر دیا تھا. واہ واہ. یہ دعوت ذوالعشیرہ میں وہ اعلان ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز و محترم ہمارے سینئرز کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مالک کونین کا ہم پہ خاص لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کے تذکار کرنے کا شرف نصیب ہوتا ہے کہ جو من وجہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہستیاں بھی وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ شامل ہیں. لا رہے حضرت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سٹرگل اور آپ کی جد و جہد کا ایک لازمی حصہ ہے. اور ان کو قسام ازل نے یقیناً عالم ارواح سے ہی، عالم ازل سے ہی چنا ہوا ہے. یہ چنیدہ ہستیاں ہیں. آپ نے مولانا روم کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی بات کی، قبلہ پیر صاحب نے بھی علامہ صاحب کی بات کی. تو وہ جس نظم سے ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس کے 59 اشعار ہیں. اللہ اللہ. یعنی آپ اندازہ لگائیں. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے وہ بھی ایمان افروز ہے. کیا بات. در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. یعنی ناموں میں وہ اسرار چھپے ہوئے ہیں تو کاموں کے اسرار کو شخصیت سمجھنے پہ کے نہیں آئے لیے ابھی. بہت بڑی دانش کیا کی بات ہے. ضرورت ہے. کیا بات. بہت بڑی دانش کی ضرورت ہے. اس میں ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں زمزم ارجوشد ز خاک من ازوست، ہائے ہائے. میں اگر ریزد ز تاک من ازوست. ان کا جو میری خاک سے معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں، زمزم ابل رہے ہیں، اس کے پیچھے فیض ہے تو مولائے کائنات تاجدار حلتا کا فیض. سبحان اللہ سبحان. اور ان کا اور میرے انگور سے جو شراب دیوانے پی پی کے مدہوش ہو رہے ہیں اور اپنے من کی تسکین کر رہے ہیں، یہ شراب محبت بھی مجھے انہی کی بارگاہ سے نصیب ہوئی ہے. تو وہ سکولر، وہ فلاسفر جس کو عالم مشرق بھی سلوٹ کرے اور عالم مغرب بھی سلوٹ کرے، وہ کہتے ہیں کہ میری کل انسپریشن مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا شیر حق مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا اصل نسل صفا، اللہ اللہ. اس نسل کا ذکر اپنا قبلہ پیر صاحب نے کیا. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. سبحان اللہ. جس باطنی دنیا کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، کیا بات. پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. میں گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سب دوستوں کی اجازت سے 5 دعاؤں سے اور 3 سعادتوں سے. 3 سعادتیں کون سے؟ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں اس روایت کو لائے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے پیاروں کے تذکار لوگوں کے طرف منتقل کرنے کے لیے کیا جوش کو ابھار رہے ہیں، کیا شوق کو برانگیختہ کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں سعادت مند کون ہوتا ہے، خوش بخت. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں پکا خوش بخت کون ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کل خوش بخت کون ہوتا ہے، پورا خوش بخت، کامل. 3 کامل خوش بخت. ان السعید حق السعید
کل سعید. سعید. صحابہ کرام کے اب شوق بڑھ گئے کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جس کو یہ سعادتیں 3 نصیب ہونے والی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السعید حق السعید کل سعید من احب علیا. فرمایا یہ 3 سعادتیں اس کی جھولی میں ڈالی جاتی ہیں جو میرے علی سے پیار کرتا ہے, سبحان اللہ, جو میرے علی سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو خیرات وہاں. اچھا جب وہ غدیر خم پہ آقا نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت و مودت پر 5 دعائیں ارشاد فرمائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 92 چینل کے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں, اگر وہ چینل تبدیل کیے بغیر تذکار علی میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, بلا شک و شبہ یہ ان کا اظہار محبت ہوگا اور یہ 5 دعاؤں کا فیض انہیں بھی نصیب ہوگا. کیا 5 دعائیں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم والی من والا, اے مالک جو میرے علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. سبحان اللہ. وعادی من آدا, اور جو ان سے دشمنی کرے اے مالک تو بھی اسے اپنا دشمن سمجھ. وَأَحِبَّ مَنْ أَحِبَّهُ, اور جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُ, اور جو ان کو ناپسندیدہ سمجھے تو اسے مبغوض قرار دے کے اپنی بارگاہ سے نکال دے. اور وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ, جو میرے علی کی مدد کرے مالک تو بھی ہمیشہ اس کی مدد. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے فیضان ہیں. اچھا آپ نے ولادت کی بات کی جی, تو بدقسمتی بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, سامنے اپنے اپوننٹ مسلک اور فرقے کو سامنے رکھ, جی ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, وایا سمجھنا چاہتے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ خدارا دین کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھیے, یہ رحمت کونین سے فرمان سے سمجھیے. سبحان اللہ. ان کے علاوہ آپ سمجھیں گے تو سوائے آپ کو بھٹکنے کے اور کوئی شے نصیب نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, کسی دوست سے بات کریں کہ اور وہ کثرت ذکر علی کیا جائے تو وہ ایک خاص قسم کا لیبل لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کسی کو اگر یہ چیزیں سنائی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پیار کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ تڑپ کے کہتا ہوں کہ یار یہ تو وہ شخصیت ہے جن سے بھی پیار نہیں جچتا, بلکہ یہ کہا کرو ان سے ہم ہی پیار کرتے ہیں, ہم ہی پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب تک یہ عقیدہ نہیں آئے گا تو سمجھ لیں کچھ گڑبڑ ہے, کچھ گرد ہے نفاق کی جس نے آپ کے ایمان کو ڈھانپ رکھا ہے. آپ اسلاف سے شروع ہو جائیں, امام حاکم سے شروع ہو جائے, مستدرک حاکم دیکھ لیں, امام ذہبی کی تلخیص مستدرک دیکھ لیں, پھر آپ امام سبت ابن الجوزی کی تذکرۃ الخواص دیکھ لیں, پھر آپ رئیس المحدثین ملا علی قاری کی شرح شفا دیکھ لیں. اچھا پھر آ جائیں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا دیکھ لیں, پھر آپ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی مدارج نبوت دیکھ لیں. ساروں نے لکھا, انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے مولا کائنات کو جو یہ شرف عطا کیا ہے نا کہ آپ کو اپنا میلاد اور ولادت کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے گھر کا انتخاب کیا, اور بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے. کیا بات ہے. میرے استاد گرامی ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے ہیں, انہوں نے کہا غور کرنے کے بعد حکمت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جن سے شادی ہونے جا رہی تھی نا رب ذوالجلال, یہ ایک ذوق کی بات ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. دولہا خدا کے گھر کا ہونا چاہیے تاکہ یہ جوڑ جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. سیدہ شباب اہل الجنہ کے والدین کا مقام و مرتبہ اور قدر و منزلت کیا ہے ان کی قدر و منزلت. اچھا ابھی آپ کا بچپن ہے, بہت بچپن ہے, تو اس بچپن میں بھی آپ کے بارے میں معروف یہی تھا کہ آپ اپنا لوگوں کے درمیان بھی, اور پھر جب بعد میں لوگوں کے درمیان جوانی آئی, لڑکپن آیا, تو سارے کہتے کہ علی جو ہے کانا حنفین, یہ دین حنیف پر ہے. جی اچھا دین حنیف پر ہونے کا مطلب کیا؟ آپ نے پوری زندگی پہلے دن سے لے کر جوان ہونے تک اور پھر اپنی شہادت تک
لم یسجد لصنم قط، آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائی. سبحان اللہ. اسی لیے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک منفرد اور جداگانہ ٹائٹل دیا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، کہ جن کے چہرے کو رب نے یہ عزتیں عطا کی ہیں کہ جب جھکا ہے اللہ کے حضور جھکا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا. اچھا، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پہلی غذا جو آپ کے بطن اطہر میں گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں علوم کے کلزم چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. وہ آپ کو ملا ہے تو آپ خاموش ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں اور امام حلبی اسے سیرت الحلبیہ میں لے کے آئے ہیں کہ جب آپ نے وہ لعاب دہن لیا تو آپ کو سکون محسوس ہوا، آپ نے رونا بند کر دیا، آنکھیں کھول کے دیکھا بھی تو آنکھیں کھول پہلے کے رحمت کونین کو پہلی جو نظر ڈالی وہ حضور کے چہرہ نور پہ ڈالی، کسی اور کو دیکھا بھی نہیں. کیا بات. اور گھر والے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کوئی آئی سائٹ کے ساتھ پرابلم ہے. اللہ اکبر. اچھا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر، چونکہ باب و مدینۃ العلم بنانا تھا نا، تو لعاب دہن سے آگے بڑھ کر روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں ڈال. سبحان اللہ. زبان اطہر کو چوستے رہے اور چوستے چوستے آپ حالت نیند میں چلے گئے. اگلا دن آیا تو اب دودھ پلایا جا رہا ہے، دائیاں آ رہی ہیں، والدہ دودھ پیش کر رہی ہے، آپ دودھ نوش نہیں فرما رہے. رحمت کونین کے پاس قاصد بھیجا گیا کہ حضور کرم فرمائے تشریف لائیں. علی تو بھوک سے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے. حضور پھر آتے ہیں اور آ کے وہی زبان اطہر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کو بچپن میں چوس چوس کے جوان ہونے والے کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا کرم، بڑی عنایت. ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے. بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ خوبصورت تذکرہ، یہ روحانی محفل اسی طرح جاری رہے گی. ہم حضرت بلال، ہماری سعادت ہوتی تو ان سے پوچھتے، حضرت عمار یاسر سے پوچھتے، حضرت صہیب رومی سے پوچھتے، حضرت سلمان فارسی سے پوچھتے، حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے، حضرت ابو درداء سے پوچھتے کہ امیر المؤمنین علی کی شان ولایت کیا ہے. آپ ارشاد فرمائیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور ارشاد رب العزت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا اور قرآن حکیم کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہونے کا، آقا کو آخری اور خاتم رسول ہونے کا شرف اور سلطان الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے. اب اس کے بعد کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کے معارف اور صاحب قرآن کی ارشادات کی تشریح کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی سلسلہ جاری رکھا جائے. اس کے لیے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ ابو الائمۃ الطاہرین، اہل بیت نبوت کے جو امامین کریمین ہیں، ان کے جد اعلیٰ اور ان کے والد گرامی، اور پھر آپ روحانی اعتبار سے سلاسل طریقت میں آپ کا فیض جو ہے وہ آپ کے ذریعہ سے جاری و ساری ہوا، اور آپ نے ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی. وہ جو آپ نے خوبصورت جملہ ایک کہا تھا کہ اگر خلافت میں کے دور میں جو مشکلات پیش آئیں تو آپ نے فرمایا اگر میرے سامنے قرآن نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں. یعنی پیغمبرانہ سیاست ہی یہ ہے کہ وہ قرآن کے تابع ہو. سبحان اللہ. حضرت مولا علی مرتضیٰ اس کے مظہر ہر مرحلہ پر قرآن حکیم سے رہنمائی اور قرآن حکیم کی تشریحات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس مرحلہ پر کیا حضور کا عمل مبارک ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کے لیے حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے رجوع فرماتے بے تھے۔ شک۔ حضرت پیارے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو، سبحان اللہ، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور اس وقت سفر میں تھے، حضر میں تھے، کیا بات ہے۔ مسجد میں تھے، گھر میں تھے، قرآن کی ہر آیت کے نزول کے وقت، اللہ اکبر، یعنی ہر آیت کا مفہوم تو ایک الگ بات ہے نا، ہر آیت کے نزول کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان میں تھے، اور جو ذات یہ جانتی ہے وہ پھر اس آیت کا شان نزول بھی تو جانتی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس آیت میں حکمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کی دستگیری فرمانے کے لیے، کرم فرمانے کے لیے، رحم کرنے کے لیے اور تشریحات کلام الہی کی اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی، اس کے لیے آپ کو ولایت کا سرتاج بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قرآن حکیم اپنے ظاہری معانی میں بہت وسعت رکھتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کے باطنی معانی بھی ہیں، اور پھر یہ بات واضح ہے کہ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار نے، متعدد شخصیات نے اس بات کو اپنے اپنے ادوار میں کہا کہ قرآن کے ظاہری معنی تو عوام بھی جانتے ہیں، دیگر علماء بھی جانتے ہیں، لیکن قرآن کے باطنی معنی صرف اہل بیت نبوت جانتے ہیں۔ وہ خاص ان کے لیے فیض ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ذریعہ سے آگے تقسیم ہو رہا ہے۔ تو آپ گویا قاسم ہیں علوم نبوی کے بھی اور قرآن حکیم کے جملہ علوم کے۔ کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہو اور اس مسئلے کا حل قرآن کی روشنی میں آپ نے عطا نہ کیا ہو۔ حضور اور کہا بھی کس نے ہے کہ پوچھ لو جس نے جو پوچھنا ہے، یہی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب یہی جو شان ہے، یہی جو شان ہے سلونی، یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ اور میں اختصار کے ساتھ ایک کہنا چاہوں گا، پروفیسر ہٹی ہمارے بہت بڑے مستشرق ہیں، تصوف پہ ان کا بہت سا لٹریچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے اس نے لکھا، پروفیسر ہٹی نے، کہ جب علی یہ کہہ رہے تھے مجھ سے پوچھ لو، تو اس وقت مسلمانوں نے علی سے قمر اور مریخ کی تسخیر کے راز کیوں نہ پوچھے، کہکشاؤں کے راستے کیوں نہ پوچھے، تاکہ سائنس کو صدیوں محنت نہ کرنی پڑتی۔ علی جب کہہ رہا تھا زمین و آسمان کے بارے میں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس وقت ان سے یہ سارے راز جو تھے وہ سمجھ لیے جاتے اور انسانیت کو عطا کر دیے جاتے۔ حضور ایسی ایک کیفیت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ملتی ہے جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا پوچھو۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ شانیں انہی بارگاہوں میں ہیں، انہی بارگاہوں میں، اسی لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کا اعتراف جو ہے وہ خلافت راشدہ کے دور میں برملا کیا گیا، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس شان کو خراج پیش کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ اس مشکل سے بچا جس کے حل کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو، یعنی ہماری ہر مشکل جو ہے وہ جہاں اشکال پیدا ہوتے ہیں اس کو حضرت مولا علی مرتضیٰ جس طرح نمٹاتے ہیں اور ان اشکال کا حل جیسے آپ پیش کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اس کے لیے جو طہارت ضروری ہے روحانیت کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ نے ان ہستیوں کو خاص طور پر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، پروفیسر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں سید علی مرتضیٰ کے فضائل مناقب لا انتہا ہیں، شجاعت کا جیسے ہی تصور آئے تو جو شخصیت سبحان اللہ چشم خیال میں ذہن میں ابھرتی ہے وہ سید علی مرتضیٰ کی شخصیت ہے۔ کہ آپ کا ایک فرمان ہے کہ جب بھی میں کسی مارکے کے لیے نکلتا ہوں
مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف سے. سبحان اللہ. اور یہ بات سیدنا علی فرما سکتے ہیں. آپ کی شجاعت کے والے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اور شیر بھائی یہ پڑھتے ہوتے ہیں, کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات شیر خدا سے کہتا ہوں. کیا بات ہے. دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں, ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. کیا بات ہے. تو وہ تو مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب, اسد اللہ الغالب ہے. کمال ہے. وہ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا نا, بانوئے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تو یہ شیر خدا جو ہے اس کے اندر ساری شجاعت کے راز چھپے ہوئے ہیں, ساری شجاعت کے. ایک حدیث پاک ویورز کی دلچسپی کے لیے اور ان کے ذوق کو جوڑے رکھنے کے لیے, سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب 40, میرے اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے, آرڈر کیا ہے کہ اے میرے محبوب ان 4 بندوں سے محبت کرنی ہے. اچھا 3 کا نام ایک سیکوینس میں لیا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان. مجھے لگتا یوں ہے, بلکہ لگتا کیا یقیناً ایسا ہے کہ جو وینری طبیب ہوتا ہے نا, وہ فیوچر میں لگنے والے جراثیم کے لیے بھی کوئی اینٹی بیوٹک بیچ میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو جراثیم تنگ نہ کرے مریض کو. آقا علیہ السلام نے 3 کا ایک ساتھ بات ذکر کیا, لیکن چوتھے کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اسلوب بدل لیا, کیونکہ چوتھے کے معاملے میں جراثیموں نے عقائد کو خراب کرنا تھا. آقا نے 3 بار جملہ کہا, علی منہم علی منہم علی منہم. فرمایا جن سے محبت کرنے کا رب نے مجھے حکم دیا ہے علی ان میں سے ہے, علی ان میں سے ہے, علی ان میں سے ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ کیا, کہتے رب نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ رب نے ساتھ ایک اور جملہ بھی کہا ہے کہ دنیا والوں کو بتانا میں خدا بھی ان 4 سے پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. سبحان میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہے. ان کی شجاعت, ان کی دلیری, ان کی دلاوری. احد کے میدان میں چلتے ہیں, جب میدان احد میں کافروں کا بہت بڑا لشکر آیا نا, تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا, دوسرے نے تھاما, اسے واصل جہنم کیا, تیسرے نے تھاما. پے در پے کفار کے اور قریش کے 9 علم بردار, اکیلے حضرت علی شیر خدا نے واصل جہنم کی ہے. سبحان اللہ. اچھا جب ان کو آپ نے قتل کر دیا نا, تو سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے نا کہ جیسے کسی کا دل, بلکہ میں بلا تشبیہ و بلا مثال کہوں گا, میچ ہو رہا ہو نا اور کوئی بہت اچھی پرفارمنس ہو, تو کئی شائقین ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, وہ جنگلہ پھلانگ کے گراؤنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں اس کھلاڑی کو شاباش دینے کے لیے, اس کھلاڑی کی تعریف کرنے کے لیے. بلا تشبیہ و بلا مثال احد کے میدان میں حضرت علی شیر خدا کی پرفارمنس دیکھ کے جبرائیل سے برداشت نہیں ہوا, سدرہ چھوڑ کے میدان احد میں آ گئے, میدان احد میں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذہ لہی المساوات, مواسات, اسے کہتے ہیں ہمدردی کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام کی مدد کرنا, اسے کہتے ہیں خیر خواہی کرنا. تو نوری صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت ذو العشیرہ کے اعلان کا عملی اظہار تھا, بے شک جس کی تصدیق کرنے جبریل آ گئے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فوراً کہا, یہ جو تنولی صاحب نے بات کی ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کی شجاعت کا سب سے بڑا واقعہ فاتح خیبر ہے, جو آپ کا اعزاز بھی ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے بہت سارے فضائل جڑے ہوئے ہیں. بے شک ایسے ہی. دعوت ذو العشیرہ میں ایک بچے کا کھڑے ہو کر جو اعلان کرنا ہے, یہ خیبر سے کم نہیں, اس سے بڑی بات. ہجرت کی رات اور 3 بار مسلسل اعلان کرنا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے یہ باتیں آگے رکھتا ہوں. جب حضرت جبریل امین نے کہا نا ان ھذہ لہی المواسات, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل کیوں نہ ہوتا ایسا, ہوا منی وانا منہ, سبحان اللہ, مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. تو سیدنا جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اس غلامی میں مجھے بھی تھوڑا سا شرف عطا کر دیجئے.
آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کا حضور علی آپ سے ہیں، آپ علی سے ہیں، میں آپ دونوں سے ہوں، سبحان اللہ، میں آپ دونوں سے ہوں، انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اللہ اللہ، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ وہ ہستی ایک ایسی ہستی ہے۔ اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور آپ نے اشارہ کیا ہے، میدان خیبر میں جب مولائے کائنات، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں نا، تو مرحب نے اپنا روب جلال دبدبہ 1000 بندے کو ڈیل کرنے والا سپہ سالار مرحب، جس کو سارے کہتے تھے کہ 1000 بندے کو اکیلا یہ سنبھال لیتا ہے، وہ آیا تو اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی السلاح بطل مجربو اذ اقبلت الحروب تلاحبو۔ ان کا پورا خیبر جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا اسلحہ چلانے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا تجربہ کار کوئی نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، مولا کائنات نے جواباً پہلا جملہ کہا اور اسے ڈھیر کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے تو ایک لمبا سفر طے کر کے یہ مقام پایا ہے نا کہ تجربہ کار بنا ہے، تلوار چلاتا ہے۔ سن میرا تعارف، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں پہلے دن پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا، سبحان اللہ، میرا نام شیر رکھا تھا۔ اور آگے فرمایا کلی سے غابات کریہ المنظرہ، اور شیر بھی وہ جس کو کوئی دیکھ لے تو اس پہ روب اور دبدبہ کپ کپی طاری ہو جائے۔ اور آگے بڑی خاص بات ہے، مترجمین نے اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے ترجمہ مرادی کر دیا ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے کہا او فیہم بالصائقیل السندرہ، تیر بنتے تھے، آگے لوہے کا پھالا، پیچھے لکڑی، تاکہ اس کو کمان میں ڈال کے پھینکا جائے، اور وہ درخت کی شاخ سے بنتا تھا۔ فرمایا رب نے مجھے وہ دلاوری دی ہے، میری طرف کوئی درخت کی ایک شاخ کا تیر بنا کے پھینکے نا، میں جواب میں پورے درخت کے تیر بنا کے اس کی طرف، یہ ہے مولا کائنات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، ایک مختصر وقفے کے بعد بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہ ذکر پاک جاری رہے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ایمان افروز روح پرور باتیں ہو رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضور والا، ایک دلچسپ لطیفے سے بات آغاز کرتا ہوں۔ ایک ضرورت سے زیادہ موحد نے 3-4 سال پہلے مجھے کہا کہ آپ نا امیر المومنین علی کو امیر المومنین عبدالعلی کا کاری۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کہتے رہے، اب آپ نے نام علی کہا، اللہ اکبر، اب یہ نہیں عبدالعلی کہنے سے حیران کن یہ حالات ہے حضور والا۔ جب عقل میں تنگ دستی ہو تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ حضور والا پیر صاحب، امیر المومنین نے ہر غزوے میں تقریباً شرکت کی ایک کے سوا، اور جس میں شریک نہیں ہوئے اس میں بھی ایک اجر ملا، فضیلت ملی۔ علم برداری کی آپ نے، احد، بدر، سابقون میں آلریڈی ہیں، خیبر شکنی کی۔ ارشاد فرمائیے غزوات میں آپ کے عظیم الشان کردار کے بارے میں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے جو ان کا ذاتی وصف شجاعت عطا کیا تھا، اور اس میں جو آپ کی شان ہے وہ ہمیں ہر مقام پر نظر آتی ہے۔ یعنی ایک تو ظاہری شان ہے شمشیر زنی کے حوالہ سے، اور ایک اس میں جو باطنی کمال ہے وہ ہماری سمجھ سے ہی ماورا ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ ہے اور جسے فرقان قرآن حکیم نے کہا، ذرا غور کیجئے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے سلسلہ جب کائنات انسانی کا چلا ہے تو لوگ مختلف انداز سے، قبائل کی وجہ سے، مختلف خاندانوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے۔ بدر وہ پہلی جنگ ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر لڑی گئی ہے۔ بے شک بدر پہلی جنگ، اس لیے قرآن نے اسے فرقان کہا، یعنی اس لیے یہ اس کی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب اس بدر میں جتنے
کفار کو سارے صحابہ کرام مل کر واصل جہنم کرتے ہیں، اتنے کفار اکیلے حضرت مولا علی مرتضیٰ یعنی 30-35 کے قریب آپ کے جو مقتولین ہیں وہ ان کی تعداد ہے، اور 70 کل مارے گئے ہیں۔ اور آپ کی عمر مبارک بھی بالکل جوانی کی ہی ہوگی، بالکل جوانی کی عمر مبارک۔ باقی سارے صحابہ کرام، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک خاص وصف تھا، اور وہ جو بار بار بات آپ نے چھیڑا، وہ ایک جو ساتھ چھیڑا ہے کہ یہ جو ابتداً وعدہ اور عہد کیا گیا تھا، وہ وعدہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر نبھایا جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وعدے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کمزوری نظر نہیں آتی۔ اور غزوات میں کردار کو اقبال نے جو کہہ دیا، از رخ فال پیغمبر گرفت، اس سے بڑا اور خراج کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ جنگ کا منظر جو ہے وہ حضور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ کر جنگ کا منظر سمجھتے تھے کہ علی کے چہرے کی اس وقت کیفیت کیا ہے اور جنگ کیسے جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ یہ شان جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی یہ اس لیے تھی کہ شجاعت میں یہ خاندان بے مثل تھا، اور پھر سرکار حضرت ابو طالب نے جاتے ہوئے جو وصیتیں کی تھیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بطور خاص فریضہ سنبھالا تھا۔ اب یہ اپنا عہد وفا بھی تھا اور بابا کی وصیت بھی تھی، یہ دونوں چیزیں تھیں جن کی وجہ سے، اور پھر اللہ نے جو شجاعت عطا فرمائی تھی، جو شان عطا فرمائی تھی، اس شجاعت کا مظہر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو طالب کے سارے بیٹوں نے عہد وفا نبھایا، کوئی شک نہیں، کیا بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، غزوہ احد کا ذکر بہت خوبصورت پروفیسر صاحب نے کیا۔ اب اس کے بعد جو یعنی ویسے تو بہت تعداد ہے غزوات کی، سرایا کی، چھوٹی موٹی جو جنگیں ہوتی ہیں، لیکن غزوہ خندق ایک بڑی جنگ ہے، اور بہت بڑی جنگ ہے، جس کے یعنی مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو کر آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس خندق کے میدان کا ہیرو کس کو بنایا اور یہ شرف کس کو عطا کیا؟ عمر ابن عبد ود جو خندق پھلانگ کر اندر آ جاتا ہے، اس کو واصل جہنم کرنے کا اعزاز اور سہرا حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سر پر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ہماری سکتے کی کیفیت تب ٹوٹی جب علی اس کا سر کاٹ کر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اس وقت ہم سکتے کی کیفیت سے نکلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ایمان ہونے کا وہ جو سند اور وہ جو شان عطا فرمائی ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، یہ ایسے ضمناً آپ نے بھی چونکہ وہ ابتدا جہاں سے کی ہے، مجھے بھی ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی۔ ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، اور وہ صفائی وغیرہ کا بہت زیادہ چاہیے بھی، ان کا مزاج بھی ایسا تھا، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل میں ادھر ادھر وہ عبارت صفائی نصف ایمان صفائی، میں نے انہیں ایک دن کہا کہ یہ لفظ صفائی نہیں ہے، اصل میں حدیث مبارک ہے الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو جب بھی کبھی ان سے اس موضوع پہ ذکر ہوتا تو وہ تھوڑا سا نا ایسے پہلو تہی، یعنی جواب نہ دے سکتے، مجھے کہتے نا، لیکن تھوڑی سی پہلو تہی کرتے۔ ایک دن میری رگے ظرافت پھڑکی تو میں نے انہیں کہا، حضور والا جو نصف ایمان ہے اس کی آپ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے، اور جو کل ایمان ہے اس کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے الحمدللہ انہیں یہ محبت نصیب ہوئی، اور وہ اس در پر سچے دل کے ساتھ آئے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ خیبر میں خاص طور پر وہ جو ایک بات ہے، یعنی کچھ بات ہو چکی، جو خاص بات اس دن کی حضور کی بارگاہ سے ملنے والا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ کہ صبح علم اسے دیا جائے گا سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت سبحان اللہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ ہر کوئی منتظر تھا، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دے گا۔ یعنی یہ جو سند ہے نا کہ وہ تو محبت رکھتا ہے، اور محبت رکھنے والے سارے تھے، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اور فاتح خیبر کا اعزاز اللہ کی مشیت جو ہے وہ کس کا تھا؟ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی اور علم عطا کیا
تو پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہ منظر کیسا بدلا ہے. بہت ہی آپ کے غزوات کے حوالے سے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی گفتگو وہ ہے. آنکھیں کس غزوے میں یہ غزوہ اسی خیبر میں نا جی، جب لعاب دہن لگا کر حضور نے اس غزوہ کے لیے تیار کیا. ابتدا میں بھی پروفیسر صاحب نے لعاب دہن کی بات کی، گٹی کی. حضور والا یہ لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو یہ اس کا نسب نامہ کوثر سے ملا دیتا ہے. اس لعاب دہن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا. سب سے اہم بات غزوات کے حوالہ سے اور حضرت امیر المومنین کے مقتولین کے حوالہ سے کہ آپ کبھی بھی مقتول کے مال پر تصرف نہیں کرتے. کیا بات ہے. یعنی رضا الہی کے لیے قتل کیا اور چھوڑ دیا. حالانکہ وہ مال غنیمت کے طور پر اس وقت کے دور جو تھا جنگوں کا اور لڑائیوں کا حق ہوتا تھا، مطابق اس کا حق ہوتا تھا. لیکن میرے مولا امیر المومنین ان کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی کسی مقتول کے جسم سے کچھ نہیں اتارا، بلکہ سب کچھ رضا الہی کے لیے کیا اور کہا کہ میں بس اپنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. اسی لیے تو یہ سند ملی کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. بس حضور اسی بدبخت امت نے آپ کی اولاد کے جسم عطر سے چیزیں اتاری، انہوں نے تو کچھ نہیں اتارا تھا. سبحان اللہ سبحان. پروفیسر نوری صاحب، اگر خلافت راشدہ کا آپ کے زمانے کا ذکر نہ ہو تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. جب ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے زمانے کو، آپ کا وہ زمانہ ہے کہ آپ کی مبارک دور کے آنے سے پہلے الفتنۃ الکبریٰ، فتنوں کے دروازے کھل گئے. اب فتنوں کے لشکروں کا سامنا شیر حق ہی کر سکتا تھا. بے شک کہ پہلے تو یہ تھا کہ خلافت راشدہ کی روشنی کو آگے پھیلانا ہے. جی ہاں. اب تو بجھتی ہوئی روشنی کو بچانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ نے اس بجھتی ہوئی روشنی کو بچانے کے لیے سمت کو علی دے دی ہے. اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ وہ چلے گی، تو جس پیریڈ کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہی بیسٹ چوائس تھی. بلا شبہ وہی بیسٹ چوائس تھی. اس وقت اسی کو ہونا چاہیے اسی کی ضرورت تھی جس نے وہ سارے معاملات کو دیکھا. بلا شبہ. اب آپ نے جس طرف اشارہ کیا، فتنوں کا دور ہے، خوارج کا فتنہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار فتنے ہیں. ملک گیری کا آرزویں اور تمنائیں رکھنے والے جو ہیں ان کے فتنے ہیں. اور آپ نے بیک وقت ہر محاذ کے اوپر، اچھا یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ جیسے خلیفہ اول کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے تھے، اچھا وہ بگننگ تھی فتنوں کی نا، ان کا لیول کچھ اور طرح کا تھا. لیکن یہ جو تھا، یہ اب فتنے چونکہ ریاست بہت زیادہ پھیل چکی تھی، فتنوں کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے تھے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اب وہ کہاں گئے؟ بالکل ایسے ہی. اب تو وہ ہستیاں نہیں اور اس کی نوعیت بدل گئی تھی، نوعیت بدل گئی تھی نا ان فتنوں کی. بلا شبہ. تو آپ نے جس کمال دانش مندی سے اور حکمت سے ان کو ڈیل کیا ہے، یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی خاصہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کا میں سبب عرض کرتا ہوں. آپ نے جو پہلا خطبہ خلافت دیا ہے، میں صرف اس کے پہلے جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا فیض جو ہے اور یہ سارا وین ملا کہاں سے. آپ نے چونکہ آپ باب و مدینۃ العلم تھے نا، باب و مدینۃ العلم تھے، تو آپ ہمیشہ چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے سمندر کوزے میں بند کرتے تھے. آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی ایھا الناس ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا. ماشاءاللہ. بے شک اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جس میں مکمل گائیڈنس موجود ہے، ہدایت موجود ہے. بین فیہ الخیر والشر، اسی کتاب میں مالک کونین نے خیر کا ذکر بھی کر دیا ہے، شر کا ذکر بھی کر دیا ہے. میرا اور تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ فخذوا الخیر ودعوا الشر، خیر کو تھام لینا ہے، شر کو چھوڑ دینا ہے. بس اسی بات پہ آپ نے قائم رہتے ہوئے. اچھا وہ خوارج کا جو فتنہ تھا وہ بہت ہی ایک سینسیٹیو معاملہ تھا کہ ہر بات کے اوپر وہ دلیل قرآن سے دیتے تھے، اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی قرآن سے کرتے تھے. آپ نے کیا ایک خوبصورت جملہ کہا جس نے اس پوری تحریک کی کمر توڑ کے رکھ دی، کمر توڑ کے رکھ دی. آپ نے فرمایا یہ بدبخت
کلمۃ حق ارید بہل باطل. کلمہ حق بولتے ہیں لیکن آگے اس کو جو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ باطل طریقے سے کرتے ہیں, یعنی دلیل حق اور نتیجہ باطل نکالتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو نا, بڑوں کا کلام بڑا ہی ہوتا ہے کہ دلیل حق دیتے ہیں اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ باطل نکالتے ہیں, اپنی خواہشات پر مبنی نتیجہ نکالتے ہیں. تو آپ نے اپنی خلافت راشدہ میں جہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں, وہاں دوسری طرف آپ نے عدل و انصاف کو بھی کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا, کسی طور پہ نیچے نہیں آنے دیا. مطلب آپ کو پوری خلافت راشدہ میں یہ ماڈل کہیں پہ نظر نہیں آئے گا, چونکہ اپنے اپنے دور کی ترجیحات تھیں, اپنی اپنی شخصیات کی ترجیحات تھیں. تو آپ ہمیشہ گاہے بگاہے بیت المال کا وزٹ کرتے, بہت اہم, اور بیت المال میں جتنی چیزیں ہوتی ساری حقداروں میں تقسیم کر دیتے. پھر جھاڑو منگواتے, بیت المال میں جھاڑو دیتے, اور جھاڑو دینے کے بعد پھر وہاں پہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرتے. لوگ پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, جھاڑو بھی دلواتے ہیں پھر نفل بھی پڑھتے ہیں. اور انہوں نے کہا میں اس بیت المال کو گواہ بناتا ہوں کہ قیامت والے دن یہ گواہی دے کہ علی نے مسلمانوں کا کوئی ایک درہم بھی ان پہ خرچ کیے بغیر یہاں نہیں رہنے دیا تھا, اور سارا ان میں تقسیم کر دیا. اعظم نوری صاحب, یہ جو سنت علوی ہے, جی ہاں, یہ تمام سلاسل طریقت میں رائج ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اب سارے سلاسل طریقت کو یاد کروانی چاہیے, اور اب اس کے الٹ ہو گیا ہے. اب الٹ ہو, جیسے علامہ نے کہا نا, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. جب تک عقاب تھے تو سنت علوی جاری تھی. اب الا ماشاء اللہ زاغوں کے تصرف میں آیا ہے تو وہ ریورس ہو گیا. یہ بہت پہلے ہو گیا تھا. سعدی فرما گئے ہیں کہ ترک دنیا بے مردم آموزند. اللہ اکبر. دنیا کا ترک کر دینا دوسروں کو سکھاتے ہیں. بالکل ایسی. خیشتن سیم و غلہ اندوزہ, خود سونا چاندی اور اجناس جمع کرتے ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. وہ جھاڑو جو پھیرا جاتا تھا خواجہ نظام الدین کی درگاہ میں پھیرا جاتا تھا, بابا فرید کے یہاں پھیرا جاتا تھا, بغداد میں پھیرا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ عدل و انصاف کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اصفہان میں وہاں سے کچھ مال غنیمت آتا ہے اور آپ نے وہ 7 بڑی بڑی کمیونٹیز میں تقسیم کرنا ہے. اچھا اس کے 7 حصے برابر برابر بنائے جاتے ہیں. تو اچانک وہ لانے والا کہتا ہے کہ حضور یہ اس کے اندر سے ایک روٹی بھی نکلی ہے. اب ایک طرف سونا چاندی وہ ساری چیزیں ہیں اور ایک طرف ایک روٹی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں کرو, اس کے بھی 7 حصے کرو, اس کے بھی 7 حصے کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل اس کو کہتے ہیں. 7 حصے کروائے ہیں اور وہ ایک ایک اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے. اچھا میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ ان کے خلافت راشدہ کی بات سناتا ہوں. آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس دور کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی جی, اس کا آپ نے ان کو ہیڈ بنایا ہوا تھا, اور وہ پوری ریاست میں وزٹ کرتے تھے, اور جہاں وہاں پہ جا کے وہ چیک کرتے تھے کہ مختلف گورنر مختلف آفیسر جو ہیں وہ معاملات کو کیسے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے ایک رپورٹ دی. انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کا جو افسر ہے نا, اس نے گورنر نے اس نے بیت المال سے پیسے لیے اور اس کے 500 غلام اور کنیزیں خرید کے انہیں آزاد کر دیا ہے. پیسے بیت المال سے لیے اور خرید کے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا ہے. آپ نے فرمایا فوراً طلب کیا, فرمایا اس کو لے کے آؤ. اچھا اس کو لے کے آؤ. وہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے لوگوں کا حق جو ہے وہ نکال کے اپنی ذاتی خواہش کے مطابق خرچ کرنے والا. بے شک شورا سے اس نے اجازت لی, لوگوں سے اس نے اس کی اجازت لی. اچھا جب اس کو خبر پہنچی نا کہ مولا کائنات نے طلب کیا ہے, تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا جی کہ کئی حکمران تو کسی شے کا حساب پوچھتے ہی نہیں ہیں, یہ دانے دانے کا حساب پوچھتے ہیں اور یہ ایک ایک چیز کا حساب پوچھتے ہیں. تو وہ روپوش ہو گیا, روپوش ہو گیا. تو آپ نے مسکرا کے کہا, آپ نے فرمایا فعل فعل السید وفر فرار العبد. انہوں نے کہا کہ ظالم نے کام تو سرداروں والا کیا تھا لیکن اینڈ پہ بھاگا غلاموں کی طرح. آ جاتا اور مجھے جسٹیفائی کرتا تو میں نے کیا کہنا تھا, تھوڑی سی سزا پنشمنٹ دے کے واپس اس کو بھیج دینا تھا. یہ ہے مولا کائنات کی خلافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ایک وقفہ لینا ہے مختصر سا, بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکار پاک جاری رہیں گے.
علیکم محترم ناظرین، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت، آپ کی خدمات، آپ کے کارناموں اور آپ کے فضائل اور کمالات کے بارے میں۔ حضرت پیر صاحب، امیر المومنین کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ باب مدینۃ العلم ہے۔ جی، سب سے پہلے تو خود سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی علمی وقار کو بیان فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور پھر حضرت پیر نصیر الدین گیلانی کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں کون ٹھہرے گا امام الاولیاء کے سامنے، کون ٹھہرے گا امام الاولیاء کے سامنے، خم سر روح الامی ہے مرتضیٰ کے سامنے۔ تو یہ جو شان ہے علمی مقام و مرتبہ کی، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت زیادہ فیاضی کے ساتھ، جیسے باقی خصوصیات سے نوازا تھا، علمی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی نوازا تھا۔ سورۃ الرعد کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ جو کافر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں جانتے، تو ہم نہیں مانتے، تو اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جسے اللہ نے کتاب کا کل علم عطا فرمایا ہے وہ میرے لیے بطور گواہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ارشاد اللہ رب العزت کا ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ صاحب علم الکتاب ہے، اور وہ علم الکتاب ہونے کی شان ان کی ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ جو قضاء کے معاملات ہیں، اس میں جب یمن کی طرف آپ کو قاضی بنا کر حضور نے بھیجا تو آپ نے معذرت پیش کی، حضور نے نوازشات کی، اور پھر آپ نے زندگی میں کوئی مسئلہ آپ کو مشکل نظر نہ آیا، دعائیں بھی کتنی دیں اس موقع پر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں بہت بڑا احسان جو ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا وہ یہ ہے۔ ایک درمیان میں یہ چیز ہے کہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلامی تقویم جو ہے آج 1446 ہجری، اسلامی تقویم کے حوالے سے یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا احسان ہے کہ آپ نے مختلف آرات تھیں، آپ نے فرمایا کہ حضور کی مبارک زندگی میں اہم ترین واقعہ ہجرت ہے، اسلامی سال کا آغاز حضور کی ہجرت سے کیا جائے۔ اور تیسری، ویسے تو بہت چیزیں ہیں لیکن وقت کے مطابق تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے صرف اور نحو کے اصول مرتب کیے، جو قریش کی قرت تھی اس کے مطابق اصول صرف اور نحو کے بیان کر کے دنیا، اسلام چونکہ بہت پھیل چکا تھا، دنیا کے مختلف ممالک میں مبلغ معلم جاتے تھے، تو ان کی اختلاف قرأت نہ ہو اور وہ عربی کو اسی انداز میں سمجھیں جو انداز قرآن کا ہے، جو فرمان مصطفیٰ کا ہے۔ اور چونکہ لہجہ قریش میں قرآن نازل ہوا تھا، وہ اصول آپ نے مرتب کر کے آج اگر ہم عربی عبارات پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری یہ احسانات حضرت مولا علی مرتضیٰ کے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر، جو سیدنا علی مرتضیٰ کے اوصاف ہیں کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کمال سیدنا علی مرتضیٰ کے کمالات سے کسب نور کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ابھی شان علم بیان ہو رہی تھی تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، تعلیم ایک عمارت ہے، اس سے علی کو نکال دیں تو تم ہی بچتا ہے۔ ذرا ارشاد فرمائیے گا آپ کے اوصاف کے والے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آ رہی ہے یہ صدا دیوار و در سے بار بار، سبحان اللہ، آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار، سبحان اللہ، نشان حیدر، سبحان اللہ۔ آج بھی سجتی ہے سینوں پر یہی ایک یادگار، گونجتا ہے حیدری ناروں سے دشتے کارزار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ نے اوصاف کی بات کی، 3 اوصاف بارگاہ خدا سے اور 3 ہی اوصاف بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو میرے رب کریم نے جہاں مجھے اور بہت سے تحائف دیے نا، تو علی کے لیے بھی 3 تحفے دیے۔ اللہ، فرمایا محبوب پلٹ کے جاؤ نا تو علی سے کہنا ہم نے اسے کیا کیا بنایا ہے۔
سید المسلمین علی ہے، امام المتقین علی ہے، سبحان اللہ، قائد الغر المحجلین علی ہے، سبحان اللہ. اور ادھر جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مولائے کائنات کی شادی ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے کے گئے اور سیدہ سے آپ نے جو جملے کہے، فرمایا بیٹا قد زوجتک، میں نے تیری شادی کر دی ہے. کس بندے سے؟ فرمایا اس سے کی ہے اعظمہم حلمن، جس سے زیادہ تحمل و برداشت کسی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اقدمہم سلمن، سبحان تو اللہ. اسلام لانے میں سب سے اول ہے، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا. اکثرہم علمن، اور جس کو رب نے میرے بعد سب سے کثیر علم عطا کیا. کیا بات ہے. یہ 3 تحفے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے. اور میں اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں، مناقب علی میں ابن مغازلی ایک حدیث لائے ہیں، کیا روح پرور حدیث ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے دائیں اور بائیں کندھے پر موجود دونوں فرشتے کرامن کاتبین، باقی سارے کرامن کاتبین پہ فخر کرتے ہیں. آپ نے پوچھا حضور کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ ہماری ڈیوٹی لگی ہے جس کی کوئی ناپسندیدہ بات آج تک ہم آسمانوں کی طرف لے کے ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے کوئی عمل ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جو ناپسندیدہ اور ہم لے کے جائیں. بچپن سے لے کے آج تک جو عمل کیا ہے وہ یا رضائے مصطفیٰ کے لیے کیا ہے یا رضائے خدا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مہربانی، بہت کرم فرمایا آپ نے، بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ناظرین کرام، کچھ ہی دیر بعد لاہور میں سحر کا وقت ہوگا، تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم بھی وقفہ کریں گے. آپ بھی سحر کر لیجئے گا اپنے وقت پر، اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی کا درس بھی پیش خدمت کیا جائے گا، اور مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا انتخاب اور اس کی ترجمانی بھی. مگر وقفے سے پہلے ہم اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے دوست جناب شیر میاں داد خان صاحب سے قوالی سنیں گے، اور اس قوالی کے فوراً بعد وقفہ ہو جائے گا اور پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے دوبارہ. بسم اللہ.
تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب ہو جائے اگر ایک چشمے کرم، ہو جائے اگر ایک چشمے کرم، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، شافعِ محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، شافعِ محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، نام علی دا ورد پکار، نام علی دا ورد بگار، رکھنا روز حشر دا ڈر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، سب حوالوں سے ہوا اونچا نشان حیدر کا ہے، مصطفیٰ حیدر کا ہے، رب جہاں حیدر کا ہے، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 نال سنت پیار اور کوئی نہیں، پیار اور کوئی نہیں، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، اے ہو جے جگت سہارا اور کوئی نہیں، سہارا اور کوئی نہیں، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، آسد امید دا ستارہ اور کوئی نہیں، گناہگار واسطے دوارا اور کوئی نہیں، امید دا ستارہ اور کوئی نہیں، گناہگار واسطے دوارا اور کوئی نہیں، مولا علی دا کرم جاوے، مولا علی دا کرم جاوے، ڈوبدا ڈوبدا جائیں گا تر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، ہے میرے قرار مولا علی 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 علی، ہے میرا قرار مولا علی 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 علی، دل دا قرار مولا علی 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 علی، دل دا قرار مولا علی 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 علی، دین دا سنگار مولا علی 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 علی، سکھاں دی بہار مولا علی 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 علی، دم دم علی 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 کر، ہر دم علی 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 کر، بغداد دے والی دا رتبہ لاسانیے، بغداد دے والی دا رتبہ لازانیے، ڈبیاں نو تار دیندا میرا غوث جلانیے، بغداد دے والی دا رتبہ لازانیے، ڈبیاں نو تار دیندا میرا غوث جلانیے، تارے تارے تر تر جاندے غافل ہوتے کھاندے، غوث پاک تے ڈبن نہیں دیندے، غوث پاک دے ڈبن نہیں دیندے، کامل پیر جنا دے بغداد دے والی دا رتبہ لازانیے، ڈبیاں نو تار دیندا میرا غوث جلانیے، بغداد والی دا اے کون کھڑا دربار تے آ کے، کون کھڑا دربار تے آ کے، کون کھڑا دربار تے آ کے، کدی تے داتا پچھن گے، کون کھڑا دربار تے آ کے، کدی تے داتا پچھڑ گے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانا، پیر کامل کامل آرا رہنما
فرید کھڑے بابا ادھر فرید کھڑے او ادھر غریب نواز فرید کھڑے ادھر غریب نواز میں ٹکیاں چڑھ آئی میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری میں ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری ٹکیاں چڑھ آئی چنی رنگ دے فرید و دن میری رنگ ہوئے صابر دا صابر دا ہوئے پانی وچ اج میری صابر دا ہوئے پانی وچ حق فرید میرے بابا فرید حق فرید میرے بابا فرید حق فرید صابر دے پیر حق فرید نظام دے پیر حق فرید بابا فرید حق فرید میرے بابا فرید بابا فضل السلام علیکم ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں اب وقت ہوا ہے حضرت امیر المومنین علی کا جو ذکر مثنوی معنوی میں ہے، تو درس معنوی کے لیے ہم نے آج یہ عنوان منتخب کیا ہے یوم شہادت امیر المومنین علی کی مناسبت سے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو حضرت علی اور آپ کے خانوادہ جلیلہ سے بے مثال عقیدت تھی۔ اس کا ذکر آپ کی تمام تصانیف میں ملتا ہے، خاص طور پر آپ کی غزلوں میں حضرت علی کا کردار ایک عظیم الشان سپاہ سالار کے طور پر، خیبر شکن کے طور پر اور نفس امارہ پر قابو پا لینے والے عظیم المرتبت ہستی کے طور پر ملتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومیوں نے بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں، اتنے واقعات انہوں نے حضرت امیر المومنین علی کے اپنی غزلوں میں بیان کر دیے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ غزل کی تنگنائے سخن میں ایسی باتیں کیسے سمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ملفوظات ہیں فیہ ما فیہ، اس میں بھی حضرت علی کا ذکر جمیل اور آپ کے کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثنوی معنوی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو حضرت رومی نے ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے امیر المومنین علی شیر خدا مشکل کشا کو، واقعی حق بھی یہی تھا۔ وہ پوری مثنوی میں امیر المومنین کا اسم گرامی جب لے آتے ہیں تو اس کے لیے شیر حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شعر، اسد اللہ کا ترجمہ ہے۔ اور اس سے مولانا روم کی وہ ترجیح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسے کرداروں کو پسند کرتے ہیں جن میں طاقت ہے، توانائی ہے، عظمت ہے، ہیبت ہے، شکوہ ہے اور شان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمام صفات بدرجہ اتم امیر المومنین علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا کی ہوئی تھی۔ مثنوی میں انہوں نے امیر المومنین کے کئی واقعات بیان کیے ہیں، کچھ مختصر ہیں اور کچھ طویل ہیں، اور اس کے ذیل اور ضمن میں بہت عمدہ انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کا کچھ انتخاب میں آج پیش خدمت کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر جو ان کا بہت زیادہ مشہور ہے مثنوی شریف کا، از علی آموز اخلاص عمل، عمل کا خالص ہونا، عمل کو خالص کر لینا آپ امیر المومنین علی سے سیکھیے۔ دیکھیے عبادات کا جوہر ہی یہ ہے، اعمال کی روح ہی یہ ہے کہ وہ خالص ہوں، اسی پہ مدار ایمان ہے اور اسی پہ مدار اجر و ثواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو استاد، پیشوا اور رہبر بنا لیجیے۔ از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطہر از دغل۔ اور یہ جو اللہ کے شعر ہیں، انہیں ہر طرح کے ہیلے، مکر، فریب، منفی تدبیر اور سازش سے پاک صاف سمجھو۔ یہ بہت اہم ہے ناظرین مکرم۔ امیر المومنین علی کا جو اسلوب زندگی ہے اور آپ کا جو انداز سیاست ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، جس پر ہم کچھ بات کر چکے، کچھ بات کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
حضرت علی کو جو مشاہدات ہوتے ہیں، آپ کے کشف کی جو کیفیت ہے، آپ کے روحانی معارف جو ہیں، جو واردات قلبی آپ پر ہوتی ہے، اے علی کہ جملے عقل و دیدئی، اے امیر المومنین علی آپ سراپا چشم بصیرت ہیں، آپ عقل کا کمال ہیں، آپ معراج عقل و خرد ہیں، شمعی واگو ازانچے دیدئی، تھوڑا سا کچھ بتائیے، ہمیں بھی عنایت فرمائیے، جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ کی جو واردات قلبی ہے اس کا کچھ حصہ آپ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ آگے فرماتے ہیں تیغ حلمت جان مارا چاک کرت، اے امیر المومنین علی آپ کے صبر اور تحمل نے، آپ کے حلم نے، آپ کی بردباری نے، آپ کے عفو درگزر نے ہماری روحوں کو چاک کر دیا ہے۔ آب علمت خاک مارا پاک کرت، اور آپ کے علم و فضل کا جو آب حیات ہے اس نے ہماری مٹی کو، ہمارے خمیر کو، ہماری سرشت کو، ہماری جبلت کو پاک صاف کر دیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو مدینۃ العلم کے دروازے ہونے کی حیثیت میں آپ کو علم مصطفوی حاصل ہے۔ آگے دیکھیے جناب کیا والہانہ انداز میں ارشاد کرتے ہیں، در شجاعت شیر ربانیستی، اے علی امیر المومنین آپ شجاعت میں، بہادری میں شیر ربانی ہیں، اللہ کے شیر ہیں۔ در مروت خود کھے داند کیستی، اور آپ کی جو مروت ہے، خوش اخلاقی ہے، کون جانتا ہے کہ اس میں آپ کس مرتبے پر فائز ہیں، کوئی نہیں جان سکتا۔ چون تو بابی ان مدینہ علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، چونکہ آپ دروازہ ہیں شہر علم کا، شہر علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ اس کا دروازہ ہیں، یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، اور آپ بردباری کے سورج کی ایک شعاع ہیں، ایک کرن ہیں، بردباری کا سورج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باز باش باب برجویا یہ باب، اے دروازے کھلا رہ ہر اس شخص کے لیے جو دروازے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اب مولانا کا لب و لہجہ اور آہنگ دیکھیے، اس میں والہانہ سرشاری ہے۔ باز باش باب برجویا یہ باب، اے دروازے ہر اس شخص کے لیے ہمیشہ کھلا رہے جو دروازے کا متلاشی ہے۔ تا رسد از تو قشور اندر لباب، تاکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے، آپ کے علم سے، آپ کے رہنمائی سے جو چھلکے ہیں وہ مغز بن جائیں۔ باز باش باب رحمت تا ابد، اے رحمت کے دروازے، اے امیر المومنین علی آپ کھلے رہیے، آپ کا فیضان جاری و ساری رہے ابد تک۔ بارگاہ ما لہو کفوا احد، کمال ہے، آپ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے زینہ ہیں، آپ دہلیز مقام کبریا ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کہ امیر المومنین علی کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو مومنوں کا مولا قرار دیا، اور اس کے بعد امیر المومنین علی کو مولا قرار دیا۔ یہ بھی مشہور و معروف حدیث ہے، من کنت مولا ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور یہ حضرت جلال الدین رومی نے بہت نئے تناظر میں یہ بات کی، مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ یہ غلامی ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، افکار کی بھی ہے، عقائد کی بھی ہے، نظریات کی بھی ہے، اور یہ غلامی استعمار کی ہے، استبداد کی ہے، ظلم کی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانیت کے لیے آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور اس کے بعد اے امیر المومنین علی آپ ان کے وارث کے طور پر انسانی آزادی کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اس لیے آپ مولا کہلاتے ہیں۔ زین سبب پیغمبر با اجتہاد، نام خود وان علی مولا نہاد، یہی سبب ہے کہ صاحب اجتہاد پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا اور امیر المؤمنین علی کا نام بھی مولا رکھا۔ گفت اللہ کے رسول نے فرمایا
ہر کورا منم مولا و دوست، جس کسی کا میں مولا ہوں اور جس کسی کا میں دوست ہوں، ابن ام من علی مولا یہ اوست، یہ میرے چچا کا بیٹا علی، یہ ہر اس شخص کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیست مولا، اب یہاں وہ پتہ کی بات کرتے ہیں، لفظ مولا کی ایک نئی تعبیر، نئی تشریح اور نئی جہت۔ کیست مولا ان کے آزادت کنت، مولا کون ہوتا ہے؟ مولا وہ ہوتا ہے جو آپ کو آزاد کر دے، آپ کو آزادی کا رستہ دکھائے۔ بند رقیت ز پایت برکند، آپ کے قدموں سے، آپ کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہر طرح کی غلامی کی زنجیریں کاٹ کر جو رکھ دے، وہ مولا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے مومنو خوشیاں مناؤ، ایسے خوشیاں مناؤ جیسے سرسبز چمن خوشیاں مناتے ہیں جب انہیں پانی حاصل ہوتا ہے، جب ان پر بارش برستی ہے۔ اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے مولا ہیں، اور انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے، اپنے داماد کو، اپنے نور نظر کو، امیر المومنین علی کو بھی آپ کا مولا کہا ہے۔ اور یہ دونوں ہستیاں ایسا لاہ عمل اور ایسا دستور العمل واضح کر گئی ہیں کہ جو آپ کو دین اور دنیا کی آزادی اور بہبود کا رستہ دکھاتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ تھا ہمارا آج کا درس مثنوی، اور اب ہم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے سنیں گے مناجات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا انتخاب اور اس کی ترجمانی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سیدنا علی مرتضیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی مناجات کا ایک منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ مناجات جو آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کی ذات پاک کا وہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی سے عبارت ہے، اور اس تعلق کی برکتیں کیا ہیں، اس تعلق کی طاقتیں کیا ہیں، اور اس تعلق کی تاثیر کیا ہے، وہ کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو پہلو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کا، آپ کی ذات پاک کا، اسے بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نے جو لکھا، علامہ اقبال نے، کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید اللہ خواند در ام الکتاب۔ یہ آپ کی شان ہے کہ حضور اقدس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بوتراب کہا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ید اللہ کہا۔ شیر حق این خاک را اکسیر کرد، این گل تاریک را اکسیر کرد، آزمائد صاحب قلب سلیم، زور خود را از مہمات عظیم۔ کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ مولانا روم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو شیر حق کہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرید ہندی نے بھی اپنے مرشد کی پیروی میں اپنے کلام میں سیدنا علی مرتضیٰ کو شیر حق کہا، اور ان کی شخصیت کا، ان کی ذات پاک کا یہ پہلو بھی بیان کیا کہ آپ وہ صاحب قلب سلیم ہیں جنہوں نے اپنے قلب سلیم کی طاقتوں کو پیش آنے والی عظیم مہمات میں آزما کے دکھا دیا۔ اب ہم مناجات کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم یا ربی اسمع دعائی اذا دعوتکا اذا نادیتکا، اے میرے اللہ میری دعا کو سن لے جب میں تجھے پکاروں، جب میں تجھے صدا دوں۔ وقبل علی اذا ناجیتکا، اے اللہ جب میں تیرے ساتھ کوئی سرگوشی کروں تو تو میری طرف متوجہ ہو جا، اپنی توجہات کو، اپنی شفقتوں کو میری طرف متوجہ کر دے۔ فقط خرب تو الیک، اے اللہ میں بھاگ بھاگ کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ وقف تو بین یدیک، اے اللہ میں تیرے حضور کھڑا ہوں، مسکینا متضرعا الیک، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ راجیاں لما لدیک ثوابی، اے اللہ تیری بارگاہ سے ملنے والے اجر اور عطاؤں کی امید لگائے تیرے حضور کھڑا ہوں۔ وتعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے۔ وتخبر واسمع ندائی وحاجتی، اے اللہ تو میری حاجتوں اور میرے من میں پوشیدہ اور مخفی صداؤں سے آگاہ بھی ہے، ان سے خبردار بھی ہے اور انہیں سنتا بھی ہے۔
و تعرف ضمیری، اے اللہ تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ ولا یخفی علیک امر منقلبی و مسوایا، اے اللہ تجھ سے یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ میں نے لوٹ کے کہاں آنا ہے اور میرا آخری ٹھکانہ کیا ہے۔ وما اریدُ ان ابدی بہ من منطقی، اے اللہ جو کچھ میں نے ابھی زبان سے کہنا ہے تو اسے پہلے جانتا ہے۔ وَأَتْفَأَوَّوْ بِهِ من طلبتی و ارجوہ لعاقبتی، اے اللہ میری وہ خواہش جسے میں نے تیرے سامنے ظاہر کرنا ہے اور جو انجام کار میں نے اپنی امیدیں تیری بارگاہ میں بیان کرنی ہیں تو ان سب کو جانتا ہے۔ وَقَدْ جَرَتْ مَقَادِيرُكَ عَلَيَّ، اے اللہ تیری طرف سے آنے والی تقدیریں، تیری طرف سے آنے والے فیصلے میرے بارے میں جاری ہو چکے، نافذ ہو چکے۔ یا سیدی، ہے میرے مولا، ہے میرے آقا، فیما یکون منی الی آخر عمری، اب سے لے کے میری زندگی کے آخری لمحے تک جو کچھ ہونا ہے وہ تو نے کیا ہے، تو نے کرنا ہے، تو اس سے آگاہ ہے۔ من سریرتی، چاہے اس کا تعلق میری زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں سے ہے، و علانیتی، چاہے کھلی زندگی سے متعلق ہے، و بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، اے اللہ میری خیر میں اضافہ، نقصان، میرا نفع، میرے نقصانات سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے غیر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے محروم رکھا کون ہے جو مجھے عطا کرے گا؟ وَإِن خَذَلْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی يَنْصُرُنِی، اے اللہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری طرف سے اترنے والے، نازل ہونے والے قہر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک، اے اللہ اگر میں تیری رحمت کو پانے کا اہل نہیں ہوں، فانت اہل، اے میرے اللہ تیری تو یہ شان ہے، ان تجود علی بفضل سعتک، کہ تو اپنی فضل کی وسعتوں کے ساتھ مجھ پر اپنی عطاؤں کی بارشیں کر دے۔ الہی کانی بنفسی واقفۃ بین یدیک، اے میرے اللہ گویا میری جان میں خود تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، وقد اظلھا حسن توکلی علیک، اور اس انداز سے کھڑا ہوں کہ میرے سر پہ اگر سایہ ہے تو تیرے ذات پر، تیرے کرم پر بھروسے کا سایہ ہے۔ فقلت ما انت اہلہ وتغمدتنی بعفوک، اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں وہ التجائیں پیش کی ہیں جو تیری شایان شان ہیں۔ اے اللہ تو مجھے اپنے عفو، درگزر اور معافی کے کرم کے ساتھ ڈھانپ لے۔ الہی ان عفوت فمن اولا منک بذالک، اے میرے اللہ اگر تو نے مجھے معافی عطا کی، اگر تو مجھے معافی سے نوازتا ہے، کون ہے جو تیرے علاوہ، جو تجھ سے بڑھ کے معافیاں عطا کر سکتا ہے؟ وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا اجلی، اے میرے اللہ اگر میری زندگی کا آخری وقت آ پہنچا، وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، لیکن میں عمل کے ذریعے تیرے قریب نہیں ہوا، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي، اے اللہ تو اس کمی کو تیری بارگاہ میں قریب ہوتے ہوئے اعمال صالحہ کی قربت کا حامل نہ ہونے کی کمی کو، اے اللہ میں اس وسیلے سے پورا کرتا ہوں کہ میں اب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لہا، اے میرے اللہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فلاح الویل ان لم تغفر لہا، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کر دیا تو پھر سوائے خرابی کے کیا باقی بچے گا؟ الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی، اے اللہ میری اس دنیا کی زندگی کے دوران تو نے اپنے کرم اور اپنے انعامات کو مجھ پر سے کم نہیں کیا۔ فلا تقطع برک انی فی مماتی، تو اے اللہ اس کرم کو اس وقت بھی کم نہ کرنا جب میری موت کا وقت ہو۔ الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی، اے میرے اللہ موت کے بعد میں تیری طرف سے حسن نظر، تیری طرف سے عطاؤں سے کیسے مایوس ہو جاؤں؟ وانت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، حالانکہ اس زندگی میں بھی تو نے مجھ پر سوائے حسن سلوک کے، حسن عطا کے، حسن کرم کے کوئی رویہ میرے ساتھ نہیں رکھا۔
الہی تولا من امری ما انت اہلہ، میرے معاملات کی سرپرستی اور نگرانی اور مدد اس طرح فرما جس طرح تیری شان ہے۔ وَأَعُوذُ بِفَضْلِكَ عَلَىٰ مُذْنِبٍ، اے میرے اللہ اس گناہ گار پر اپنے فضل کے ساتھ توجہ فرما، قَدْ غَمَرَهُ جَهْلُهُ، جس کو اس کے جہل نے، اس کی نادانی نے ڈھانپ رکھا ہے۔ الہی قد سترت علیہ ذنوباً فی الدنیا، اے میرے اللہ دنیا کے اندر بھی تو نے میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَىٰ سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اس سے کہیں بڑھ کر آخرت میں اس چیز کی میں حاجت رکھتا ہوں کہ تو میری خطاؤں اور میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالے رکھے۔ الہی قد احسنت الیہ اذ لم تظہرھا لأحد من عبادک الصالحین، اے میرے اللہ اس وقت جب کہ میں نے اپنی ضرورتوں کو تیرے نیک بندوں میں سے کسی بندے کے سامنے بیان تک نہیں کیا، تو نے مجھ پہ احسان فرما دیا۔ فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد، اے اللہ روز قیامت بھی خلق خدا کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ الہی جودوں کا باسط عملی، اے اللہ تیری عطاؤں نے میری امید کو وسیع کر دیا۔ وعفو کا افضل من عملی، اے اللہ تیرا عفو درگزر میرے سارے حسن عمل سے کہیں بڑھ کے کہیں زیادہ وسیع اور کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہوگا اس دن مجھے اپنی ملاقات اور اپنی طرف سے شرف باریابی کی مسرتیں عطا فرمانا۔ الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذرہ، اے میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ عذر لے کے آ رہا ہوں، ایسا عذر جس کے لیے سوائے قبولیت کے کوئی آرزو نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ایسا عذر ہے جو اس چیز سے مستغنی نہیں ہو سکتا کہ اسے رد کیا جائے۔ فاقبل عذری یا اکرما من اعتذر الیہ المسیون، اے میرے اللہ اے عظیم شان والی بارگاہ کے مالک، میں تیری بارگاہ میں عذر لے کے آ رہا ہوں، وہ بارگاہ جس میں گناہ گار عذر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ اس مناجات کے اندر کس طرح سے حضور حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر رہے ہیں، ایسا دست سوال جس میں اپنے عمل کے بجائے اپنی کمائیوں کے بجائے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا کے تحت قرآن مجید کی سایہ مبارکہ کے تحت اللہ کے کرم، اللہ کے لطف، اللہ کی عطاؤں، اللہ کی ستاری، اللہ کی شان غفاری پہ بھروسہ ہے، اور یہی بھروسہ عام انسان کو صاحب قلب سلیم تک لے کے آتا ہے۔ وہ صاحب قلب سلیم جس کی قوتوں کا اظہار ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کی زندگی کے ہر مرحلے پر اور ہر مارکہ حق میں نظر آتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس مناجات کی برکات ہماری زندگی کے ظاہر و باطن میں جاری و ساری ہوں، اور ہماری زندگی اللہ رب العزت اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی مستحق بن جائیں۔ ناظرین کرام کراچی میں اذان فجر کا وقت قریب ہے۔ 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔